کہ چاند پہ گئے اور اربوں روپے خرچ کیے تو وہاں جا کے انسانیت کے لیے کیا لائے؟ یہ کسی ملک کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ گئے، فخر تو ہو سکتا ہے، کسی فرد کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ ہو کر کے آیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ چاند پہ اگر گیا ہے، مان لیا اس کو، وہ انسانیت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ فخر کرنا کہ میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، یہ ایک اور بات ہے۔ ایک درخت پھلوں سے بھرا ہوا اور ایک آدمی پھل اوپر تک چلا جائے واپس خالی دامن ہی آ جائے تو وہ کہے کہ میں درخت سے اوپر سے چڑھ کے آیا ہوں۔ میاں نیچے لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تم درخت کے اوپر تک گئے ہو اور پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہیں، تو تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے وہ نہیں لا سکا۔ چاند پر گئے تو انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو وہ مٹی ہے تھوڑی سی، وہ جو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ چاند کے سینے سے مٹی اٹھا کر کے ہم لائے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ چاند پہ گئے بھی تو مٹی اٹھا کے لائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا بلندیوں پہ گئے تو امت کی نجات کی ضمانت لے کر آئے، امت کے لیے رب سے ملاقات اور بندگی کا سلیقہ لے کر آئے، 50 نمازوں کی شکل کے اندر۔ یہ تحفہ ہے معراج کا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں۔ یہ آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، ایک مرتبہ جب حضور گئے تو اس وقت یہ آیتیں لے کر آئے۔ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے، وہاں سے حضور کو تحفے ملے۔ خاص طور پہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز بندگی ہے، اور بندگی کا عملی ظہور نماز سے ہوتا ہے، اور وہ 50 نمازوں کا تحفہ انسانیت کے لیے حضور لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کا عملی ظہور تھا جو آج ہم 5 نمازوں کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ بھی جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، امتوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، میں ایک تجربے میں وقت گزارا ہے، تو آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو اللہ کی بارگاہ میں کی درخواست کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام پھر واپس گئے اور جا کے بارگاہ حضدی میں عرض گزار ہوئے، تو 5 نمازوں کی رخصت ہوئی، باقی 45 رہ گئیں۔ پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت 45 بھی زیادہ ہیں، یہ 45 نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو پھر دوبارہ گئے اور 5 نمازوں کی پھر رخصت ملی، اور پھر صحیح حدیث میں ہے 40 نمازیں رہ گئیں، اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو وہ پھر گئے، 35 رہ گئی، اللہ حاضل کے آس 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار اور اگر چلے جاتے تو بہت اچھا ہوتا، تو فرمایا مجھے رب سے حیا آتی ہے، کہ عادت باری تعالیٰ یہی ہے کہ ہر بار جب بھی گیا ہوں 5 نمازوں کی رخصت ملی، اب رہ ہی 5 گئی ہیں، تو اب اگر جاؤں گا تو وہ 5 نمازیں بھی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، تو اب مجھے حیا آتی ہے رب سے۔ تو حضور نے امت سے توقع وابستہ کی ہے کہ یہ اتنے نکمے تو نہیں ہیں کہ 5 بھی نہ پڑھیں، تو کہا یہ 5 تو رہیں گے۔ اب ایک تو امت سے حضور کی توقع، اور دوسری بات میرے رب کا ایک ضابطہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ بات تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ قرآن ہے نا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں 50 سے 45 40 35 اللہ حاضل کے آس 5 رہ گئے۔ تو پھر یہ کیا ماجرا ہوا جو قرآن نے کہا کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی روح پذیر ہوئی؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ اللہ نے ایک اور ضابطہ دیا، اور وہ یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، تم پڑھو گے 5 ثواب 50 کا دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ضابطہ ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو 5 کو 10 سے ضرب دے تو 50 بنتی، تو پڑھو گے تم 5 لیکن ثواب پورے 50 کا ہی دیا جائے گا، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، تو تمہیں پوری 50 کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 5 نمازیں رہ گئیں جو معراج کا تحفہ خاص ہے اور بندگی کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔
معراج النبی کی شب خاص میں شوق فراواں دل میں لے کر کے اس مرکزی جامع مسجد میں بیٹھنے والوں، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنی اولادوں سے پوچھو، اپنے اطراف میں دیکھو کہ کیا معراج کے اس تحفے کی قدردانی جس طرح کرنے کا حق تھا کیا ہم نے ادا کی، یا یہ کہ نماز ہمارے لیے بوجھ بن کے رہ گئی، جو کہ تحفہ محبوب ہے، اور محبوب کریم اپنے محبوب سے تحفہ لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے لیے بھی قرار قلب ہے اور رب کی طرف سے حکم نامہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، میں تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضور اس کو آنکھوں کا قرار، قلب کی فرحت قرار دے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان کے لیے حضور ارشاد فرماتے وقت ہو گیا اذان پڑھو، تو یہ کہنے کی بجائے اذن یا بلال یہ بھی کہا، لیکن حضور ایک لفظ ارشاد فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت ہے نماز۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا حضور علیہ السلام کا لایا ہوا یہ تحفہ ہمارے لیے حرز جاں ہے یا ہمارے لیے بوجھ بن کے رہ گیا ہے۔ نمازوں سے ہم کہیں بوجھل تو نہیں ہوتے۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو عذابوں میں بھی دیکھا تھا، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ نمازوں کی وجہ سے جن کے سر بھاری رہتے تھے، نمازیں ان پر بوجھ تھیں، اب نماز پڑھنی پڑے گی، بعض کا ماحول ایسا ہوتا ہے پڑھنی پڑ جاتی ہے، ماں باپ زور دے رہے ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں آپ نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، مسجد ہمسائیگی میں ہے اور کسی ایسی مجلس میں بیٹھے سب اٹھ کر پڑھنے لگے تو ساتھ چلو مجبوراً پڑھنی پڑی۔ تو یہ ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ تھی، بطیب خاطر اور جو ہے وہ کشادہ دلی کے ساتھ، شوق اور محبت کی فراوانی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، بلکہ جو ہے وہ بوجھل ہو کر کے فریضہ ہے چلو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بوجھل ہو کے نماز ادا کرنا، تو قیامت کے دن صورت دکھائی گئی کہ ان کے سر پتھروں کے ساتھ کوٹے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر نماز کے حوالے سے کوتاہی موجود تو نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو ہم توبہ کر کے اپنے دل کا زنگ اتاریں اور سچے دل سے شوق فراواں کے ساتھ نماز کو حرز جاں بنا لیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رب کی بندگی تو ہے ہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک نصیب ہو، اللہ اکبر، اور ہمارے لیے باطن کی ستھرائی کی ضامن ہے، اور 5 گانا نماز یہ بندے کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین سے لیے کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کا معراج تو یہ ہے کہ حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندگی کا معراج کیا ہے؟ 5 گانا نماز، یہ زندگی کے اندر انسان کی روح میں، قلب میں، باطن میں اتر جائے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی اس نماز کے ساتھ جڑی ہے۔ ہم تو 100 بہانے کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، صبح جاگ نہیں آتی۔ تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی۔ تم کہتے ہو نا جاگ نہیں آتی، تو کہتے ہیں اگر ارادہ پکا ہو، عزم مصمم ہو تو نیند نہیں آتی۔ بندہ کہتا ہے کہیں نماز نہ گزر جائے، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتا ہے کہیں نماز نہ گزر جائے، تو عزم مصمم ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں صبح سبزی منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ آپ کے نام کی نکلی ہوئی اور جج کے سامنے پیش ہونا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، اور بھی معاملات ہوں تو جاگ آ جاتی ہے، کیا نماز کے لیے نہیں آتی؟ تو بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، لوگوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اس کے حضور حاضر ہونا اور 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لینا، یہ بندوں کے حسن اور بندوں کے لیے خوبصورتی کی ضمانت ہے۔
تو یہ بہانہ بنانا جی جاگ نہیں آ رہی. کسی نے کہا جناب میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا میرے کپڑے پاک نہیں رہتے. تو فرمانے لگے تو رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا, تیرا لباس کیسے پاک رہ سکتا ہے؟ تو رب کے حضور جھکنا سیکھ جا, تیرا لباس بھی پاک رہے گا, تیرا من بھی پاک ہو جائے گا. نماز پاکیزگی دیتی ہے, یہ عفت کی ضامن ہے, اندر کی ستھرائی کرتی ہے, اندر کے زنگ اتارتی ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے نماز. آقم الصلاۃ لذکری, یہ اللہ کی یاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنی رحمت سے, کتنی کرم نوازیوں سے نوازتا ہے اس بندے کو جو اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. اور جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا, کل قیامت کے دن تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا پڑے گا, اور اللہ فرمائے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. تو آج اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو وہ بھی قیامت کے دن سجدہ ریز ہونا چاہے گا, لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی. وہ سجدہ کرنا چاہے گا بھی لیکن نہیں کر پائے گا. پھر جس صف میں فرعون, نمرود, حامان, قارون کھڑے کیے ہوں گے, اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا. دشمنان خدا کی صف میں کوئی شخص یہ گوارہ کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ کوئی بھی گوارہ نہیں کرتا. لیکن یہ حدیث پاک ہے کہ بے نمازی کو کل قیامت کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے. لوگ ان کو فرشتے کھینچ کر کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے. راستے میں ان سے کوئی لوگ ملیں گے جن کی ان سے شناسائی ہوگی, تو وہ حیرت سے انہیں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے, قرآن نے بیان کیا. وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نماز کا نہ پڑھنا, توفیق سجدہ کا نہ ہونا, یہ بہت بڑی محرومی ہے. تو معراج النبی کے اس موسم رحمت میں مجھے اور آپ کو اپنا ضرور جائزہ لینا چاہیے, اور